آج کے اس مایہ ناز پر آواز تقریری مسابقہ میں چند گلہائے معطر سے آپ کے اذہان و قلوب کو تسکین دینے چلا ہوں۔ جو موضوع سخن آپ کی دامن سماعت کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سیرت مطہرہ کی 3 خصوصیات: اعتدال، احترام، مواسات۔ گرامی قدر احباب، فخر موجودات امام الرسل حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر گوشہ، ہر زاویہ، ہر پہلو والآخرۃ خیر لک من الاولی کی عملی تفسیر تھا۔ نہ زبان میں وہ سکت، نہ قلب و دماغ میں وہ وسعت، نہ وقت کی دامن میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ سیرت طیبہ کے تمام پہلو کا کما حق و احاطہ کر سکے۔ مشت نمونہ اسقروارے کے طور پر سیرت طیبہ کے 3 پہلو کے چند درخشاں باب کھولنے چلا ہوں۔ پہلی خصوصیت اعتدال کے حسین لفظے کے لبادے میں پنہا ہے۔ اعتدال کا لفظ عدل سے مشتق اور ماخوذ ہے۔ عدل کا معنی لغویہ عوض، بدلہ، معاوضہ، انصاف و برابری کے آتا ہے۔ صاحب منجد کے ہاں اسی سے لفظ اعتدال بنا ہے، جس کا معنی 2 حالتوں میں توسط اختیار کرنا ہے۔ علامہ علی بن محمد سید شریف الجرجانی معجم التعریفات میں لکھتے ہیں: العدل عبارت عن الامر المتوسط بین طرفی الافراط والتفریط۔ امام لغت راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدالت و معادلہ وہ لفظ ہے جو مساوات اور میانہ روی کے معنی کو مقتضی ہے اور احکام جیسے ادراک و بصیرت والی چیزوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ اس معنی میں جب اعتدال کی اہمیت و ضرورت کو دیکھتا ہوں تو انسان کی فطرت اور پیدائش میں ہی اعتدال کا مادہ و عنصر موجود ہے۔ خلاق عالم فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک۔ صاحب لغات القرآن لکھتے ہیں تجھے بالکل اعتدال پر بنایا ہے۔ علامہ ابو علی فارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے اعضاء کو اس طرح برابر کیا کہ ان میں اعتدال آ گیا۔ پھر دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد خالق کائنات فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ صاحب تفسیر روح البیان رقم طراز ہے یأمر بمراعاة التوسط بین الامور اعتقادا کالتوحید بین التعلیل والتشریک وعملا کالتعبد بأداء الفرائض واجب معرفة التوسط فی کل شیء فإن القصد ممدوح والافراط والتفریط مذمومان۔ یعنی عقید و عمل میں اعتدال واجب ہے، اس لیے کہ میانہ روی ہمیشہ ممدوح ہوتی ہے اور افراط و تفریط ہمیشہ مذموم ہوتے ہیں۔ خلاق دو عالم کی کتاب برحق کبھی اعدلوا اقرب للتقوی، کبھی ان اللہ یحب المقسطین، اور کبھی اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما کہہ کر شاہراہ اعتدال کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ امت مسلمہ کی ایک خاص شعار، علامت و پہچان اور خاصہ یہ ہے جعلناکم امتا وسطا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بقول ای جعلناکم امتا عدلا، یعنی اس امت کو عدل و اعتدال سے متصف کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں بے اعتدالی اور غلو کس قدر مذموم ہے کہ ابن ماجہ و مسند احمد کی روایت اس بات کی عکاسی کرتی ہے یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فإنہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ جی ہاں، حضرت صدیق اکبر کے دہمی آواز پر ارفع من صوتک قلیلا اور حضرت فاروق اعظم کے بلند آواز پر اخفض من صوتک قلیلا کے ارشاد نبی راہ اعتدال کی بہترین عکاس و رہنما ہے۔ جی ہاں، معاشرت زندگی میں جب اعتدال کی اہمیت و ضرورت کو در نبوت پہ دیکھتا ہوں تو ارشاد نبی میری یوں رہنمائی کرتا ہے ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا۔ عبادات و اطاعات میں اعتدال کی روش کو دیکھتا ہوں تو رہبانیت کا قلعہ کما کر کے ارشاد نبی یوں گویا نظر آتا ہے فصم مفطر وقم منم۔ کہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدر رحمت پر آنے والے 3 صحابہ کو اعتدال کا یہ درس دیتے ہیں انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سب سے زیادہ خوف و خشیت کا پیکر ہوں، اس کے باوجود سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں شادی بیاہ بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شاہراہ اعتدال سے ہٹ جائے وہ قرب نبوت سے دور جا پڑتا ہے۔ اعتدال کا راستہ وہ پرکیف و سرور راستہ کہ کانٹوں سے لطف ملتا ہے اس راہ گزار میں کہ جنت سمٹ کے بیٹھی ہے ہر نوک خار میں۔ عزیزان من، سیرت طیبہ کی دوسری حسین و عنوان و خصوصیت کے گلشن کے سیر کرتا ہوں
جو کہ احترام کے پہلو کو اجاگر کرتا ہے، تو مجھے نظر آتا ہے کہ سیرت طیبہ احترام انسانیت کے ایک ذرعی باب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ بلا تفریق مذہب در نبوت سے احترام انسانیت کا یہ پیغام ملتا ہے: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ کبھی علی الاطلاق احترام انسانیت کا یہ سبق ملتا ہے: کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ جی ہاں، جب یہود و نصارہ خود کو نحن ابناء اللہ و احباؤہ کہہ کر خدا کی چہیتی اولاد قرار دے رہے تھے، جب فرعونہ مصر سورج کے اوتار بنے بیٹھے تھے، جب شاہان ایران اپنی رگوں میں خدائے خون کے روانی کے دعوے دار تھے، چینی باشندے اپنے بادشاہ کو فرزند آسمان کے لقب سے ملقب کیے بیٹھے تھے، ہندوستان میں سورج بنسی و چندر بنسی خاندانوں نے خود کو سورج و چاند کا عکس قرار دیا تھا۔ ایرانی اپنے رنگ پر اس قدر نازا و شادہ تھے کہ ہندو اور حبشیوں کو کوا کہا کرتے تھے۔ عرب اپنی فصاحت کے بلبوتے پر غیر عرب کو عجم قرار دے رہے تھے۔ انسانیت کی تذلیل اور تحقیق کے اس دور میں انسانیت کے احترام کے صدائے حق بعید طور گونجنے لگتی ہے: لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نے انسانیت کے احترام کے وہ دیپ جلائے کہ مسلم زعما اسکالر ہو یا ذیش اور غیر مسلم پیشوا اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔